ملتان سے تعلق رکھتی ہوں اور ملتان میں ہونے والے واقعات پر گہری نظر رکھتی ہوں، اور آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ اپنے ارد گرد سے باخبر رہا کریں۔ تجسس جاسوسی کے لیے نہیں، تحسس تنبیہ اور تحذیر کے لیے، تاکہ خود کو اور ارد گرد والوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ آپ دیکھیں کہ فلیٹس، سوسائٹیز، کالونیز میں جو مختلف اچانک حادثات جو بم بلاسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں سامنے آتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ پرائیویسی کا سو کالڈ نظریہ بھی ہے، اور اس کو پروان چڑھانے والے وہ ہیں جو اپنا آپ دوسروں سے محفوظ رکھ کر، ارد گرد سے اپنے آپ کو بچا کر انٹرنیٹ پر ذاتی مفاد حاصل کرتے ہیں اور اجتماعی نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کسی کی تصدیق کرنی ہوتی تھی تو اہل علاقہ سے خبر لے لی جاتی تھی، اگر اب اہل علاقہ پرائیویسی کا شکار ہے، نقصان یہ ہوتا ہے کہ مظلوم حقدار طبقہ ان تک مدد پہنچتی نہیں ہے، ان کی مظلومی جو سامنے نہیں آتی، لا یسألون الناس الحافا، جن کی ذمہ داری ہے وہ پرائیویسی کا شکار ہیں، جبکہ مظلومی کے نام پر NGOs جھوٹے لوگ فائدہ حاصل کر جاتے ہیں۔ ملتان سے ہی متعلق ایک واقعے نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہوا یوں، اور مجھ تک یہ خبر اس طرح آئی کہ میری ایک بہت ہی پیاری دوست ہیں فرام مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال انہوں نے مجھے ملتان سے جوتیوں کے ایک برانڈ سے متعلق ایک لنک بھیجا کہ دیکھیں ہر طرف لوگ ان کی مظلومی کی بات کر رہے ہیں، اور ان بیچاری کے ساتھ ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ ایک لمبی تفصیل ہے کہ کینسر زدہ ماں کس طرح مری، باپ نے دوسری شادی کر لی، بچے جو ہے وہ اسٹیپ مدر کے ظلم کا نشانہ بنے، سروائیونگ کے لیے انہوں نے ماں کے کاروبار کا سہارا لیا، تو اب انہیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یہ مجھے انہوں نے نہیں کہا، لیکن یہ میرے دل نے مجھے کہا۔ جیسے میرے پاس لنک آیا، میں نے دیکھا میرے علاقے کی بات ہے اور میں ان کے لیے کچھ نہ کر سکوں، تو بس پھر میں نے فوراً ارد گرد سے پہلے ان کے بارے میں کچھ تفصیل لی، جو کچھ میڈیا پر تھا، یعنی سوشل میڈیا وغیرہ پر مشہور انفلوئنسر اور جو کچھ لوگوں نے شیئر کیا تھا۔ بہرحال سوشل میڈیا کی اس مظلوم سے میں نے واٹس ایپ پر بات کی اور انہیں اسکلز کی خدمات پیش کی، جس پر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میرے دل میں ضرور کھٹکا کہ ملاقات سے انکار، ایک شہر میں ہوتے ہوئے کہاں لوگ دنیا کے کونے کونے سے، ملکوں سے، شہروں سے رابطہ کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور یہ اپنے شہن کی ہو کے، ایک مظلوم ہو کے کیوں اوائڈ کر رہی ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں زبردستی تو ہوتی نہیں، انہوں نے انکار کیا، میں نے قبول کر لیا، لیکن میں نے اسے اپنی آن لائن کسی بھی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنایا کہ اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو ترغیب دوں۔ وہ چیز میں خود نہیں کر سکی، وہ دوسروں کو کیسے کہوں؟ اور پھر ظاہر ہے میرے نہ کرنے میں بھی رکاوٹ ہے، اور دوسروں کو میں کہوں کہ بغیر رکاوٹ کے تحقیق کے آپ اسے عبور کر لیں، اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ جو ضرورت مند مسئلہ ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے، وہ محروم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے سوشل میڈیا پر مظلومی کو موقع نہ بنائیں۔ میں یہ انفلوئنسر سے، میں یہ نامی گرامی اثر و رسوخ رکھنے والے ان معزز لوگوں سے مخاطب ہوں۔ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ لوگوں کے جذبات سے مت کھیلیں، اللہ کے لیے پہلے خود پہنچیں، تحقیق کریں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو دکھائیں۔ اس طرح آپ کی اتنی سی لاپرواہی سے بے شک آپ کو ویوز مل جائیں گے، بے شک لوگ ان کے ساتھ آپ سے بھی پیار کرنے لگیں گے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ مظلوموں کی بات کرتے ہیں، آپ اللہ ترسی کرتے ہیں، آپ کا نام، کام، برانڈ سب کچھ ہو جائے گا۔ شاید آپ کی وجہ سے آپ یا کہ کوئی اور ایک غیر حقدار کو کچھ ریلیف اور فیور بھی دے دے گا، مگر اس سے بھی بڑی تباہی یہ ہے کہ حقدار محروم رہ جائے گا۔ افسوس، سوشل میڈیا پر مظلومیت اب صرف موقع بن کر رہ گئی ہے، ویوز، ریچ اور پبلسٹی کے لیے۔ اچھا، اب لوگ کچھ اس میں چلاک ہو گئے ہیں، اپنی مظلومی کی تصویر بنانے کے بجائے کوئی مشہور وائرل مظلوم اٹھاتے ہیں، اور جہاں اس کے مفاد پورے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے ان کے زیادہ پورے ہوتے ہیں۔ یعنی اب خود کو مظلوم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی ایک مشہور مظلوم کو اٹھائیں اور اسے استعمال کر کے اپنا نام اور کام بنائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کی مظلومی کی درد بھری کہانی کا کوئی ادنا سا بھی حصہ سامنے آئے، سب سے پہلے عوامی سیلاب، پھر انفلوئنسر کا طوفان حمایت میں سامنے آ جاتا ہے۔ جذباتی پوسٹس، کمنٹس، کیپشن، ہم شرمندہ ہیں، آؤ مدد کرو، وغیرہ وغیرہ، فوراً ہمدردیوں کی فصل کاٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ فصل جو مظلومیت کا ڈرامہ رچانے والے منافقت کے بیج بوتے ہیں۔
آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، بغیر تحقیق کے پوسٹ کا بٹن دبانا، خواہ وہ اپنی ہو یا کسی اور کی، یہ سب منافقت کی فصل ہی کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بیج بونے والا ہوتا ہے، دوسرا کاشتکار بن جاتا ہے، اور تیسرا وہ فصل مارکیٹ میں، منڈی میں لا کے اس کی مارکیٹنگ کر کے سب سے بڑا بیپاری بن جاتا ہے۔ نتیجہ، جھوٹ کی عدالت میں کوئی وکیل، کوئی جج اور عوام تماشائی۔ فائدہ کس کو ہے؟ جھوٹے کو، ڈرامے باز کو، اور ساتھ ساتھ جو جتنی تنخواہ پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل ہمدردی، حقیقی مدد اور تحقیق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ جب کبھی آپ کو آن سائٹ ایڈریس نہیں دیا جاتا، جب کبھی آپ سے ملاقات سے انکار کیا جاتا ہے، وہیں سے دال میں کالا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پوری دال ضروری نہیں کالی ہو، لیکن مشتبہ ضرور ہو جاتی ہے، اور اشتباہ، شک سے بچنا لازم ہے۔ ما یریبک الی ما لا یریبک، شک کو چھوڑیے اور یقین کو اپنائیے۔ مدد کرنے کے لیے آن لائن ایڈریس کے ساتھ ساتھ آن سائٹ ایڈریس لینا ضروری ہے، وزٹ کرنا ضروری ہے، موقع پہ پہنچنا ضروری ہے، تاکہ حقدار کو حق ملے اور ظلم کا خاتمہ ہو۔ اصل ہمدردی، حقیقی مدد، تحقیق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، نہ کہ وائرل جذبات کے شور میں خود کو چیریٹی، ویلفیئر کا برانڈ بنانے کی دوڑ۔ ہوتا کیا ہے کہ جھوٹی مظلومیت کی وکالت سے مظلوم کی داستان مدد سے محروم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ٹرینڈنگ کا حصہ نہیں ہوتا، ٹرینڈنگ میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ مظلوم کا ہیش ٹیگ استعمال کر کے مفاد حاصل نہ کیا کریں۔ یہ مظلومیت کی مارکیٹنگ ہے۔ عوامی آگاہی کی بھی ضرورت ہے، کچھ عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہر مظلوم سچا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر حمایتی بھی مخلص نہیں ہوتا۔ پردے کے پیچھے کی کہانی مختلف ہوتی ہے، اور ہر پردہ اپنے پیچھے اپنے مفاد رکھتا ہے۔ مذہب کے نام پہ کوئی کام شروع ہو تو وہ جیسے سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ یہ تو کاروبار بن گیا۔ آپ کو پتہ ہے اب مظلومیت کا کاروبار مذہب سے بھی آگے نکل چکا ہے، کیونکہ بہرحال علم رکھنے والوں میں خوف خدا ضرور ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب لوگوں کو مذہب کے نام پہ نہیں بلکہ ویلفیئر اور چیریٹی کے نام پہ بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ کسی بھی مدد اور سخاوت سے پہلے جگہ پر خود یا اپنے کسی نمائندے کو بھیج کے تحقیق ضرور کیا کریں۔